بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو بتایا، ہمارے ممتاز حسین سیتو صاحب جو جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے نائب امیر ہیں، ان کی قیادت میں آج ہم نے شرکت کی تھی آل پارٹیز کانفرنس جو سی ایم ہاؤس میں رکھی گئی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ میں اس حوالے سے بھی جو ہم نے وہاں تحریری طور پر بھی اپنی سفارشات دی ہیں ان موضوعات کے اوپر جو انہوں نے رکھے تھے اور جو حکومت سے متعلق ہیں، اور وہاں گفتگو بھی کی ہے، اس پر آپ کو ایک مختصر طریقے سے ممتاز صاحب نے بتا دیا ہے۔ اور اس وقت جو شہر کے مسائل ہیں، خاص طور پر ایجنڈے میں بھی شامل تھا پاکستان اسٹیل، اس پر ہم نے بہت واضح طور پر یہ موقف دیا ہے جماعت اسلامی نے کہ اگرچہ صوبہ سندھ کی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ اسٹیل مل کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے اور ملازمین کو نہیں نکالنا چاہیے، لیکن بہت واضح موقف کی ضرورت ہے کہ کسی بھی صورت میں اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر خود سندھ حکومت کو عدالت میں جانا چاہیے۔ پاکستان اسٹیل کا معاملہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا معاملہ ہے، اور جو پچھلے دنوں جو ای سی سی کی میٹنگ ہوئی یا جو کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے پاکستان اسٹیل سے متعلق، یہ فیصلہ غیر آئینی فیصلہ ہے، غیر دستوری فیصلہ ہے، اور جواز وہ یہ بناتے ہیں کہ چونکہ سپریم کورٹ نے کمنٹ میں کہا ہے تو ہم اس کی بنیاد کے اوپر اب تمام ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے کسی بھی کمنٹ کا غلط استعمال اور انٹرپریٹیشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو پاسلو یونین ہے اس نے سپریم کورٹ میں کیس بھی کیا ہے، اور ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک کیس موجود ہے جس کی ہیئرنگ پیر کو ہوگی، اور اس میں بھی انشاءاللہ ہماری پاسلو یونین بھی اور جماعت اسلامی بھی شریک ہوگی، اور ہم شہر کے اس ادارے کو کسی بھی صورت میں نہیں فروخت ہونے دیں گے، اور یہ جو کام حکومت کرنا چاہتی ہے اس کو اس مذموم ارادے سے انشاءاللہ بات رکھیں گے۔ اصل میں اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج خواجہ آصف صاحب نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے رہنما ہیں، انہوں نے اسمبلی کے فلور پر ایک بات یہ کہی ہے کہ مسلم لیگ نون نجکاری کی مخالف نہیں ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پبلک سیکٹر کے جنازوں کی نجکاری ہونی چاہیے۔ مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور ظاہر ہے اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور اب پاکستان تحریک انصاف، ان تینوں جماعتوں نے یہ جنازے بنائے ہیں، ان کو لوٹا ہے، اس میں نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے، ان اداروں میں اس طرح سے کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم اسٹیل مل کو چلائیں گے، پی آئی اے کو چلائیں گے، اور اسد عمر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم چلا کر دکھائیں گے، لیکن 2 سال تک انہوں نے وہاں سی ای او کا بھی تقرر نہیں کیا۔ گویا اس کا مطلب ہے کہ 2 سال ان کی نیت نہیں تھی اس کو چلانے کی، اور آئی ایم ایف کے کہنے پر انہوں نے اس کام کو کیا ہے۔ تو کوئی فرق نہیں ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کی پالیسیوں میں، وہ ساری پالیسیاں دونوں ٹو کر رہے ہیں کہ جو ان کو آئی ایم ایف ہدایت کر رہی ہے۔ اور آج آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا کیا کام ہے کہ ہمارا بجٹ وہ بنائے، لیکن براہ راست وہ دخیل ہوتے ہیں ہمارے بجٹ میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان فیصلوں میں بھی کہ جو بجٹ کے علاوہ ہوتے ہیں، پالیسی میٹرز کے اندر، حتیٰ کہ ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر بھی دخیل ہوتے ہیں۔ یا عالمی سامراجی نظام، اس کے ہرکاروں کے طور پر آئی ایم ایف کام کرتا ہے، یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے اب۔ اور ہمارے جو حکمران طبقہ ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو، ان سب معاملات میں وہ ایک پیج پر ہوتے ہیں۔ ویسے خواجہ آصف پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف بات کریں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف بات کرے گی، لیکن جہاں عوام پس رہے ہوں اور جہاں پر جو ہے وہ عالمی سامراجی طاقتوں کے مفادات کا معاملہ ہو، تو وہ ان مفاد پرست عناصر دونوں ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں اور عوام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان اسٹیل کے معاملے پر احتجاج بھی ہم نے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ عدالتی لحاظ سے بھی ہم بھرپور جو ہے وہ اس کا دفاع کریں گے۔ ایک موٹی بات یہ ہے کہ ایک حکومت کے 2 رویے کیسے ہو سکتے ہیں۔ جو خود حکومت کو چلانا ہے جس ادارے کو، اس پہ تو وہ کہتے ہیں کہ ملازمین ہم پر بوجھ ہیں، اور ملازمین بوجھ اس لیے بنے کہ آپ اس کو چلاتے نہیں ہیں، آپ اس کو گیس کی فراہمی نہیں کرتے۔ گیس کی فراہمی اس لیے بند کی تھی نون لیگ کی حکومت نے کہ اسٹیل مل کے اوپر جو ہے وہ گیس کے پیسے واجب الادا تھے۔ تو بھائی کہ الیکٹرک کے اوپر بھی تو سوئی ساؤدرن گیس کے کوئی 80 ارب روپے سے زائد واجب الادا ہیں۔ ان کو گیس کی فراہمی کے لیے شاہد خاقان عباسی اسلام آباد سے کراچی پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا،
اور انہوں نے زبردستی اس گیس کی فراہمی ان کو یقینی بنوائی تھی، جبکہ کے الیکٹرک کے پاس آئل پر چلنے والے پلانٹ موجود تھے اور انہوں نے آئل والے پلانٹ بند رکھے تھے، اور آئل کے پیسے عوام سے چارج کرتے ہیں اور گیس زبردستی حکومت سے اپنی اس سے زیادہ لے لیتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے عوام کے اوپر پڑتا ہے. جو گیس فراہم ہوتی ہے اس کا بوجھ بھی ہم پہ پڑتا ہے، اور جو وہ پلانٹ نہیں چلاتے اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر آپ بھی ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کورونا کے حالات میں بھی وہ ڈبل بل جو ہے وہ بن کر ہمارے اوپر آ رہے ہیں. تو ایک طرف کے الیکٹرک جو پرائیویٹ ادارہ ہے، جو 30 ارب روپے 35 ارب روپے وہ اپنا پروفٹ ان کاغذوں میں شو کرتے ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں، پیچھے کیا کچھ کرتے ہوں گے، جبکہ یہ ادارہ کے الیکٹرک کا کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے، آف شور کمپنی ہے، اور ابراج گروپ نے اس کے اوپر تسلط کیا ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ مارچ 2020 میں اسی نے پی ٹی آئی کی ECC نے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی موجودگی میں کہ 26 ارب روپے کی ایڈوانس سبسڈی دی گئی ہے کہ الیکٹرک کو، جو پرائیویٹ ادارہ ہے، جو کما رہا ہے، جو خون پسینے کی ہماری کمائی جو ہے وہ نچوڑ رہا ہے. اور جب پرائیویٹائز کیا گیا تھا تو ان سارے لوگوں نے، ساہوکاروں نے یہی بات کہی تھی کہ پرائیویٹائز ہو جائے گا تو بوجھ کم ہو جائے گا. تو 26 ارب روپے یہ، اور تقریباً 30 ارب روپے یا 35 ارب روپے وہ ان کو ملتے ہیں کہ الیکٹرک کو، جو نیشنل گرڈ سے ان کو 659 میگا واٹ فراہم کیا جاتا ہے، جو 4 سے 8 روپے کے درمیان ان کو دیا جاتا ہے. اور یہ ہم سے کتنے چارج کرتے ہیں ایوریج؟ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 35 ارب روپے اس طرح ملتے ہیں، یہ 26 ارب روپے کی یہ سبسڈی ہو گئی. اور پھر اس کے علاوہ کل بیان تھا اسد عمر کا کہ وفاق 1400 میگا واٹ کی فراہمی جو ہے وہ کے الیکٹرک کو یقینی بنائے گا نیشنل گرڈ سے. یعنی یہ سارا جو بندر باٹ ہے اپنی پسند کی کمپنی کو، اس لیے کہ عارف نقوی عمران خان کے ذاتی دوست ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو الیکشن میں فنڈ فراہم کیا. ہم کوئی 50 دفعہ کہہ چکے ہیں، آج تک ایک آدمی نے بھی نہیں کہا کہ یہ بات غلط ہے، کوئی تردید نہیں ہوتی، اخباروں میں چھپ چکی ہے بات، رپورٹیں اس پر آ چکی ہیں. ایماندار کہلاتے ہیں یہ لوگ، اور کرپٹ عناصر سے، لوٹنے والے عناصر سے اپنی الیکشن کمپین چلواتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ کمپنیاں ہمیں لوٹتی ہیں. تو ان کمپنیوں کے لیے، جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، جو بزنس کر رہی ہیں ہم سے، ان کے لیے ساری سبسڈی اور سارے پیسے ہیں، لیکن اسٹیل مل کے ملازمین ان کو بوجھ لگتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملازم بھی کسی ادارے میں ہو اس کو کام کرنا چاہیے، کوئی ملازم بھی کہیں پر جاب کرتا ہے اس کو اپنی پرفارمنس دینی چاہیے. لیکن جب آپ پلانٹ بند کر دیں گے، 2015 میں نون لیگ نے پلانٹ بند کیا تھا، اسی لیے تو خواجہ آصف کو پریشانی ہو رہی ہے، اور اب پی ٹی آئی وعدے کرنے کے بعد مکر گئی ہے. اور پیپلز پارٹی نے جو پروفٹ والا ادارہ تھا، 16 ارب روپے کا پروفٹ پاکستان اسٹیل نے 2007 میں دیا تھا، 16 ارب روپے کا، اور 2 سال کے اندر یہ 10 ارب روپے کے لاس میں چلی گئی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. گویا پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اداروں کے معاملے میں اور اداروں کی تباہی کے معاملے میں. اور پھر یہ آ جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے حق میں یہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. نہ یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے، نہ عوام کے حق میں بہتر ہے. اور پھر ہمارے شہر کے کتنے ادارے بیچو گے؟ کچھ چھوڑا ہے اس کراچی میں آپ نے؟ سندھ حکومت یہاں لوٹ مار کرتی ہے، وفاقی حکومت یہاں لوٹ مار کرتی ہے، کک بیکس یہاں سے لیے جاتے ہیں. ہمارا ایک KESC ادارہ تھا اس کو بیچ دیا، اب پاکستان اسٹیل بیچ رہے ہیں. پھر جو ہے وہ PIA جس کا ایک بڑا شیئر کراچی کے اندر موجود ہے اس کو بیچنے کے در پہ ہیں، اس کی 2 کمپنیاں بنا دی ہیں. تو گویا یہ اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے سب ایک ہیں. ظاہر جماعت اسلامی کسی صورت میں بھی یہ قبول نہیں کر سکتی کہ اس طرح اداروں کی بندر باٹ ہو. ہم آنریبل سپریم کورٹ سے بھی کہتے ہیں کہ اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر، قانونی گراؤنڈ پر اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، اور پاکستان کے اسٹریٹجک ادارے کے طور پر جو پاکستان اسٹیل موجود ہے، جو ایک فولادی قوت ہے جس سے پاکستان کی دفاع کی بہت ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں. ایک زمانے میں تو کسی بھی پرائیویٹ اسٹیل کمپنی کو، فیکٹری کو اور امپورٹر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اسٹیل مل کی NOC کے بغیر وہ کوئی امپورٹ کر سکے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اسٹیل مل ہماری بہت ساری ضروریات کو پورا کرتی تھی. اب ظاہر ہے کہ ایک پورا گینگ بن چکا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حکومت نے تو کوئی چیز سامنے وہ لے کر نہیں آئی ہے اسٹیل مل کے حوالے سے، لیکن یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے شامل ہیں، کوئی پولینڈ کا ہے، کوئی اسرائیل کا ہے، کوئی انڈیا کا ہے، کوئی برطانیہ کا ہے. ان لوگوں کو کہ اصل میں کمپنیاں ہیں اور سامنے کچھ اور لوگوں کا رکھا جائے گا، اور اس طرح ہماری جو ہے وہ سیکیورٹی کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح کے عناصر
حملہ آور ہوں گے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پر اپنی پوزیشن کو واضح کریں۔ یہ عام ادارہ نہیں ہے پاکستان اسٹیل، اس میں پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے، آئی ایس آئی کو خاص طور پر، کہ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کا تحفظ کریں، تو ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے، اپنی بات واضح کرنی چاہیے۔ اور بہت ساری چیزوں کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان کی اپنی ایک محدود کام ہے جو انہیں کرنے چاہیے، لیکن جہاں سیکیورٹی کا معاملہ ہو انہیں وہاں پر بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ بہت ساری ایسی چیزوں میں بھی گفتگو ہو جاتی ہے جہاں پر لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے۔ پھر جب کورونا کی بات آئی تو ہم نے پہلے بھی یہ پریس کانفرنس کے ذریعے سے بھی اور ویسے بھی ہم یہ بات بتا رہے ہیں آپ کو۔ آج بھی وزیر اعلیٰ نے جو بریفنگ دی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی تقریباً 300 کے قریب ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ بنائے۔ بھائی 303 مہینے میں ایگزسٹنگ فیسلٹی جو آپ کی اسپتالوں کے اندر موجود ہے اس میں آپ نے صرف 300 بیڈ ایسے بنائے جہاں پر آکسیجن ملے گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں ان کی پرفارمنس کے بارے میں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر کرپشن اس سارے کام میں ہو رہی ہوگی۔ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، وزیر اعلیٰ نے کوئی 1.5-2 گھنٹے وہاں پر بات کی، لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اس وبا میں یک طرفہ بات کرنا کہ عوام خیال نہیں کر رہے، عوام خیال نہیں کر رہے، لیکن عوام کا کون خیال کر رہا ہے؟ عوام کو اگر کوئی دل کا مسئلہ ہو تو کوئی اسپتال اسے اٹینڈ کر رہا ہے، کسی کا اپینڈکس کا مسئلہ ہو تو کوئی اٹینڈ کر رہا ہے، کسی کا جو ہے وہ گردے کی ایسے پیشنٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں گردے فیلئر کی طرف جا رہے ہیں اور انہیں اٹینڈ کرنے والا کوئی نہیں اسپتالوں میں۔ لوگ اس طرح سے مر رہے ہیں، کورونا سے نہیں مر رہے ہیں۔ تو ہم نہیں کہتے کہ کورونا کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کو لائٹ لیا جائے، لیکن اگر یہ ہے اور واقعی وبا ہے اور جان لیوا ہے تو اس جان لیوا وبا میں حکومت کیا کام کر رہی ہے، اس نے کتنی اپنی جو ہے کیپیسٹی کو بلڈ کیا ہے، یہ ہے اصل سوال۔ ساری چیزیں عوام کے اوپر منتقل نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، عوام کو ضرور احتیاط کرنی چاہیے، عوام کو SOPs کو ضرور فالو کرنا چاہیے، ڈاکٹرز کی جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن خود ڈاکٹرز کو کتنی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، حکومت کو تو چاہیے نا PPEs فراہم کرے۔ ہم نے کہا وہاں پر کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ 50% بھی ایسے ڈاکٹر نہیں ہیں جن کو PPEs ملی ہوں، اس کو انکار نہیں کر سکا کوئی وہاں۔ اور یہ ہم نے بہت محتاط آپ کو بات بتائی ہے، ورنہ ہمیں جو لوگ رابطہ کرتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو تحفظ حاصل نہیں، اور آئے دن ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ جو ہیں وہ اس میں کورونا میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے سہولتیں نہیں ہیں اور لوگ بالکل پریشان ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس فیسلٹی کو بڑھایا جائے اور جو پیسہ عوام کا ہے وہ عوام کے اوپر خرچ کیا جائے، اور اس پر صرف بلیم گیم اور وفاق صوبے سے لڑے اور صوبہ وفاق سے۔ وفاق نے کیا کر لیا کراچی میں؟ وفاق نے NDMA کے تحت جو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایکسپو سینٹر بنا ہے، اب اس کی وضاحت تو NDMA کرے گا۔ نام تو یہی آتا ہے کہ سندھ حکومت نے پیسے دیے اور NDMA نے بنایا، تو کس نے بنایا؟ اور 10,000 بیڈ کا اعلان ہوا تھا تو پھر وہ 1000 کیسے رہ گئے، پھر 600 کیسے رہ گئے، اور 3 دن پہلے تو وہاں پر 85 مریضوں کو دیکھا گیا ہے صرف۔ تو آپ بتائیے اگر کوئی اخبار یہ چھاپ دیتا ہے کہ وہ تو ایک پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے، اس لیے کہ علاج وہاں نہیں ہوتا، وہ آئسولیشن سینٹر ہے، تو اس پر بہت سارے اداروں کو پریشانی ہوتی ہے، NDMA اور حکومت کے ادارے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں، غلط ہے تو آپ صحیح کر دیں، اب ہم 140 بیڈ کا ہاسپٹل بنائیں گے۔ ارے بھائی جو ہسپتال موجود ہیں ان کو تو بنا دیجئے، آپ سول اور عباسی شہید کو کیوں نہیں بناتے؟ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ صرف کہنا کہ وہ بلدیہ کے تحت ہے، تو بھائی اسی شہر کا حصہ ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا کے حوالے سے بھی پھر اسکولوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اسکولوں کے اگر سرکاری اسکول کسی قابل ہوتے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے مشروم کھمبیوں کی صورت میں جو اسکول گلی محلوں میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اربوں روپے کا بجٹ جو سرکاری اسکولوں پہ ہے، لوگ اپنے بچے وہاں پڑھانا پسند نہیں کرتے۔ ہزاروں اسکول ہیں ایک ہی شہر کے اندر، ہمارے صوبے کے اندر گوشت اسکول ہیں، یا وہاں پر تعلیم نہیں ہوتی ہے، تنخواہیں وہاں سے جاتی ہیں۔ اگر یہ سب سرکار کی تعلیم صحیح ہوتی تو آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا لاک ڈاؤن میں۔ اب یہ پرائیویٹ اسکول کرایہ کہاں سے دیں؟ یہ پرائیویٹ اسکول ٹیچروں کو پیسے کہاں سے دیں؟ فیس والدین بچوں کی فیس کیوں دیں؟ یہ سارا ایسا چکر چل گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اب اس میں یہ کام تھا حکومت کا کہ وہ ان کو پیسے فراہم کرتی، جو امداد آئی ہے وہ پیسے دیں، جو بجٹ ہے ترقیاتی کام تو ہو نہیں رہا پچھلے 3 مہینے میں، وہ ترقیاتی فنڈ آپ ادھر لگائیں، آپ نے ٹیکس تو جمع کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، بس اختیارات چاہیے۔ ہم نے آج واضح کر دیا کہ ہم NFC ایوارڈ کی بات ہے جہاں تک، یہ صحیح ہے کہ صوبوں کو اس کا حق ملنا چاہیے اور وفاق کو چاہیے کہ وہ سارا حق دے۔ 18ویں ترمیم کا لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن ہم نے APC میں جماعت اسلامی کی طرف سے بہت واضح موقف دیا ہے کہ ہمارا نوٹ لگایا جائے
ہم اسی صورت میں 18ویں ترمیم کی حمایت کریں گے جب آپ اس کے مطابق شہروں کو اختیار دیں گے اور بلدیات کو اختیار دیں گے۔ اس شہر کراچی جو میگا سٹی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں۔ 95% ریونیو، 90% ریونیو سندھ کا کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، حیدرآباد کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ تو لاڑکانہ میں بھی جو 95 ارب روپے لگائے وہ 5 ارب بھی کوئی دکھا دے کہ کہاں لگے ہوئے ہیں۔ سکر ہے، خیرپور ہے، جیکب آباد ہے، شکارپور ہے، سندھ کے چھوٹے بڑے شہر ہیں، اس کو لسانی رنگ نہ دیا جائے، شہروں کو اور بلدیات کو با اختیار بنایا جائے۔ اور کراچی کیونکہ منی پاکستان ہے، سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی بلدیہ بھی آزاد ہو اور اس کے ادارے اس کو واپس کیے جائیں۔ ایس بی سی اے کو کراچی کے ماتحت ہونا چاہیے، اسی طرح ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کراچی کے تحت ہونی چاہیے، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کراچی کے تحت ہونی چاہیے، کے ڈی اے کراچی کے تحت ہونی چاہیے۔ یہ ایک گورنمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، لوکل باڈیز کی گورنمنٹ کی حیثیت جو پہلے چلتی تھی، سب کا کام ہو رہا تھا، لیکن صرف اختیارات اس لیے حاصل کیے جاتے ہیں تاکہ کرپشن کریں اور لوگوں کو کچھ نہ دیں۔ اس لیے ہمارا واضح موقف ہے، آپ بلدیاتی اداروں کو اور شہروں کو اگر آپ فراہم کریں گے اختیار تو ہم آپ کی 18ویں ترمیم میں حمایت کریں گے، ورنہ میں ایسی 18ویں ترمیم کوئی مقدس گائے نہیں ہے کہ جس کو پوچھتے رہیں اور سندھ حکومت سارے پیسے ہڑپ کرتی رہے اور وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہماری ساری دولت جو ہے وہ آ جائے۔ اسی طرح ہم وفاق سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے، آپ اس پر پالیٹکس نہ کریں، آپ یہ بتائیں کہ آپ پنجاب کو کیا دے رہے ہیں، آپ کے پی کو کیا دے رہے ہیں۔ ہماری تو سندھ حکومت کا معاملہ ایسا ہے کہ باتیں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں۔ اگر ان کو 18ویں ترمیم میں اتنی پریشانی ہے تو کے پی میں کسی اور پارٹی کی حکومت نہیں ہے اور پنجاب میں کسی اور پارٹی کی حکومت نہیں ہے، تو پی ٹی آئی 18ویں ترمیم ہو یا نہ ہو اس کو تو پنجاب میں اور کے پی میں اختیار دینا چاہیے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کے ایشوز اٹھا کر صرف سیاست ہوتی ہے اور نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ بھی اسی صورت قابل قبول ہے جب پی ایف سی ایوارڈ ہوگا، جب پروونشل فائنینس ایوارڈ ہوگا، اس کے اوپر آپ کام کریں گے تو ہم کہیں گے کہ این ایف سی ایوارڈ پہ بھی ہم زور ماریں۔ تو اسی طرح جو ٹڈی دل کی بات تھی اس کی بھی تفصیل بتا دی آپ کو سیتو صاحب نے۔ تو ان سارے ایشوز کے اوپر ہم نے اپنی ایک بھرپور موقف کا اظہار کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ موقف میڈیا کے سامنے بھی آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا اعلامیہ جاری ہو جائے کہ جس میں جو ہے وہ ایسی بات ہو کہ جس کے نتیجے میں یہ بعد میں ہمیں وضاحت کرنی پڑے۔ اس لیے آج ہم نے آپ کے سامنے وضاحت بھی کر دی ہے اور اپنا تحریری موقف ہم نے صوبائی جو حکومت ہے اس کو پہنچایا ہے آج اے پی سی میں، اور شہر کے حوالے سے ہم مزید بھی جو ایشوز اس وقت برننگ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، اس وقت ڈومیسائل کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، وہاں پی پی سی میں بھی کافی لوگوں نے بات کی۔ جعلی ڈومیسائل اگر حکومت کی طرف سے بن رہے ہیں اور لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر یہ کیا انصاف فراہم کریں گے۔ تو ان سب ایشوز پہ بھی ہم نے بات کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔